جی کیا نام ہے آپ کا؟ ناچیز کو گلزار احمد کہتے ہیں. آج کے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جو سرکار دوارا سندھی سینٹرل وقف بورڈ دوارا ہندوستان کی اندر جو وقف کی زمینیں ہیں ان زمینوں کو امید پورٹل پر درج کرانے کے لیے جو مہم چل رہی ہے جس کی آخری تاریخ 5 دسمبر دی گئی ہے، جو بہت کم ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں 5% بھی نہیں ہو پائے گی درج اتنے کم ٹائم. تو اس کے بابت ہمیں وقف ویلفیئر فورم کی طرف سے شہر مفتی ہمارے مفتی زید صاحب جو اس کی شہر کے اندر رہنمائی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پورے شہر سے گزارش کرتے ہیں، ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں، تمام تنظیموں سے گزارش کرتے ہیں، تمام مسجدوں کی کمیٹیوں سے گزارش کرتے ہیں، خانقاہ والوں سے گزارش کرتے ہیں، مدرسے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے ارد گرد کی تمام وقف کی سمپتیاں، مکان، دکان، قبرستان، خانقاہیں، ان کو امید پورٹل پر درج کرائیں. اور ہمارے شہر علی گڑھ مسافر خانے کے اندر ہمارے معین بھائی جنہیں مونو بولتے ہیں وہ ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے ان کا سہیوگ لیں، ان کے ذریعے درج کرائیں. اور باقی بات میں چاہوں گا ہمارے مفتی زید صاحب بتائیں اس متعلق. جی مفتی صاحب کیا کہنا ہے آپ کے اس معاملے میں؟ سرکار کی طرف سے یہ جو 5 تاریخ دی گئی ہے 5 دسمبر، میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں، پورے ضلع کے سارے لوگوں سے گزارش ہے، تمام مساجد، تمام مدارس، تمام قبرستان اور تمام خانقاہیں اور جتنے بھی وقف پراپرٹی ہے، ہمارے بڑے لوگوں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے اپنے خون پسینے کی کمائی کو انہوں نے ایک طرف درگرار کرتے ہوئے اور قوم کے لیے یہ زمین ہمارے لیے مہیا کی ہے. آج یہ بڑی لاکھوں کی اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ سب ایک جگہ ہو اور امید پورٹل کے تحت امید پورٹل پر اس کو درج کرائیں اور سب لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور ہمارے معین بھائی یہاں موجود ہیں الحمدللہ مسافر خانے کے اندر، جو 2 بجے سے اور 5 بجے تک دوپہر کے اندر اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کے ذریعے اس کام کو انجام دلوائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ساری پراپرٹی کی حفاظت ضروری ہے، اور جب ہماری پراپرٹی محفوظ ہوگی تبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی بھی ہم ایسا کام کریں گے جس سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کے مستقبل سنوار سکیں. اب تک کتنی پراپرٹی درج کرا چکے ہیں آپ وقف کی؟ اب تک ہمارے جو معین بھائی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کو ہی پتہ ہے صحیح پوری تعداد کہ اب تک کتنی درج ہو چکی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ابھی شروعات ہے اس کی اور ٹائم بھی بہت کم ہے، ابھی تک لوگوں کو صحیح طریقے سے معلومات بھی نہیں ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو بہت کم ہو پائے گا یہ جو درج ہو پائے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ انشاءاللہ بیدار ہوں گے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام تیزی سے آگے بڑھے گا اور وقف پراپرٹی جتنی بھی ہے وہ سب محفوظ ہوگی انشاءاللہ. اب تک جو وقف کی زمینوں پر اویدھ قبضے چل رہے ہیں اس میں آپ کے کیا پرتکریا چل رہی ہے؟ 1 انچ زمین بھی انشاءاللہ تعالیٰ وقف پراپرٹی کی ہے وہ اس کو کوئی قبضہ نہیں کر پائے گا. اگر 1 انچ جگہ بھی کوئی قبضہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا سامنا کرے گا. ہم انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، ہم کوئی بھی دکان، کوئی بھی مکان اور کوئی بھی قبرستان اور کوئی بھی سمپتی جتنی بھی ہے وقف پراپرٹی اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں موجود پائے گا وہ آدمی جو بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے کہ ابھی 2 سمپتیوں کا چل رہا ہے، ایک آپ کی اچل تال والی وقف کی مسجد ہے اور دوسری سیفی جونیئر ہائی اسکول کی جو مسجد ہے اس کی دکانیں وغیرہ ہیں، اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی تک اصل میں مسئلہ یہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا شہر کے اندر. ابھی ہمارے جو قاری حمید صاحب موجود ہیں وہ ضعیف ہیں اور ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ کہیں پر جا کے معائنہ نہیں کر پاتے اور آدمی ان کے پاس گیا، ان کا لیٹر لے آیا اور جو ان کو بتایا انہوں نے سیدھے آدمی ہے، وہ شریف انسان ہے، جو اسے کہا انہوں نے اپنے لیٹر دے دیے لکھ کر اور آدمی اس کا استعمال کرتا ہے غلط طریقے سے. انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے میں ان کے ساتھ موجود ہوں اور ہمارے سرپرست ہیں، ان کی سرپرستی کے تحت میں انشاءاللہ تعالیٰ کام کروں گا اور جہاں پر بھی اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہوگا میں خود اس کا معائنہ کروں گا اور معائنہ کرنے کے بعد پھر اس کام کو صحیح طریقے سے کیا جائے گا انشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب ہم نے سنا ہے سیفی جونیئر ہائی اسکول کے میں جو مسجد کی دکانیں ہیں وہ وقف کی پراپرٹی اور اسے بیچا جا رہا ہے. جو بھی بیچ رہا ہے اصل میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے. ہمارے وقف بورڈ کے اندر جتنے بھی ہمارے ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے رہیں اور کوئی بھی انسان وہاں پہنچا انہوں نے اس کا پورا کام کیا اور بات ختم ہو گئی. اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائیں اور وہ آ کر معائنہ کریں اور وقتاً فوقتاً وہ دورہ کرتے رہیں
اور دورہ کرنے کے بعد پھر اس کا جائزہ لیتے رہیں, ان سے بھی معلومات کریں اور ان کی ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے بھی معلومات کریں, تاکہ یہ پورا جائزہ سنگ نکل کر آئے کہ جو کام ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ نہیں کہ صرف ہم جو ہے اگر کہیں ذمہ دار بنے ہوئے ہیں تو ہماری پوری ذمہ داری عائد ہوتی بنتی ہے. اب ہمارا یہ مسلم مسافر خانہ ہے جو اتنا ہمارا عظیم الشان جگہ پر ہے, آپ کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے ہے اور آپ جی ٹی روڈ پر ہے, اور آپ اس کی حالت دیکھیے کتنی خستہ ہے, جبکہ ہمارے وقف بورڈ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں مستقل یہاں پر آتے ہیں اور اس کے باوجود کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی سمپتی ہے, وقف پراپرٹی ہے, اس کے اوپر ہم ایسے کام کریں جس سے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے نیا مستقبل ابھر کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے علی گڑھ کی جتنی بھی وقف پراپرٹی ہے اس کا صحیح استعمال کروا لیا اور نکلوا لیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ علی گڑھ کی غربت اسی سے دور ہو جائے گی. آپ ہم کے لیے ٹائم دینے کے لیے آپ کا دھنیہ واد. شکریہ.